بر صغیر میں ایک لکیر ہے، اس لیے کہ اس لکیر کے اس پار راجدھانی ہے ملکہ ترنم مادام نور جہاں کی، اور لکیر کے اس پار راجدھانی ہے سرسوتی اوتار بی بی لتا بائی منگیشکر کی۔ اب ایک دنیا میں صرف ایسا موسیقار ہے جس کی دھن دونوں بیبیوں نے گائی ہے، لتا منگیشکر نے بھی اور ملکہ ترنم مادام نور جہاں نے بھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے یہ ایک پاکستانی فلم کے لیے گائی، اور وہاں ظاہر ہے کہ ایک بامبے میں بننے والی فلم ہے۔ آپ سے سوال ہے، بلکہ آپ سے کہاں، نعیم حنیف صاحب سے سوال ہے، اگر دونوں جو ایک ہی دھن پہ بنے ہوئے گیت ہیں ان کی فلم کا نام بتا دیں، ہیروئن کا نام بتا دیں اور گانے کے بول بتا دیں، تو میں 3 واٹر کولر دوں گا۔ آگے چلتے ہیں غلام شو کے ریپ ہونے تک آدھے بتا کر دیں لیں گے گے سر، میں ان کو بتا دوں گا جب تک شو ختم ہوگا یہی تو چاہتے ہیں ہم لوگ، اور کیا۔ جب تک شو ختم ہوگا ہمیں ان سے پہلے ان کا جواب مل جائے گا۔ سر آپ سے مجھے میوزک ڈائریکٹر جو تھے ان کا نام تو میرا خیال ہے مجھے پتہ ہے، جی بتائیے۔ جنہوں نے دونوں کو سکھایا ہے، میڈم کے بھی وہ استاد رہے ہیں اور لتا جی کے بھی، ماسٹر غلام حیدر آپ صاحب۔ نے بہت عمدہ بات کی ہے۔ ماسٹر غلام حیدر صرف میڈم کے نہیں، صرف لتا جی کے نہیں، شمشاد بیگم کے بھی استاد ہیں، اور ان کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اور میں آپ کی بات کو بڑھاؤں، چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتاؤں، فلم کون سی تھی، گانا میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، گل بکولی، اور میڈم کو جو پہلا گانا انہوں نے گوایا تھا شالا جوانی یا مانے آنکھاں نہ موڑی پیلے، اور جب بی بی لتا کی باری آئی تو فلم تھی مجبور، دل میرا توڑا مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تیرے پیار نے، اور دونوں بیبیاں ان کو اپنا استاد مانتی تھی۔ اس طرح کے پلے بیک سنگنگ میں فلم ان کو لے کر آئے۔ میں اس میوزک کمپوزر کی بات کر رہا ہوں جس نے ایک ہی ٹیون کمپوز کی، لتا جی نے بھی وہی ٹیون کو گایا اور میڈم نے بھی اسی ٹیون کو گایا۔ یہ اب نعیم حنیف صاحب کے ہم نے کندھوں پہ ڈال دی یہ بات، ایسا لالچ ہے انہیں واٹر کولر کا کہ جواب ڈھونڈے بغیر دیے بغیر یہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، یہاں میں واٹر کولر دیتے ہیں، جو آپ کو پہلا ایوارڈ ملا تھا وہ بھی ایسے ہی کسی جنرل سٹور سے خریدا گیا تھا، اس کی تفصیل بتائیے۔ پہلا جو ایوارڈ تھا ڈاکٹر صاحب وہی بڑے انٹرسٹنگ ایوارڈ، پتہ ہے کیا تھا وہ؟ مجھے پہلا ایوارڈ ملا 1973 میں، ابھی بھی نئے نہیں ہوا تھا، سال 2 سال ہوئے آتے، تو میں چلا گیا اس ایوارڈ کی تقریب میں۔ ایوارڈ مجھے ملا پریشر کوکر۔ آئے میں نے کہا تھا یہ کیسے ایوارڈ ہے، مطلب تصویریں تو ہم نے نعیم صاحب دیکھی بھی تھی نا، یہ ایوارڈ ایسے ہوتے ہیں مورتی کی صورت، میں نے کہا پریشر کوکر، خیر جو اکثر پھٹ جاتا ہے صرف سسرال میں، میں کبھی نہیں پھٹا، ہمیشہ سسرال میں پھٹتا ہے پریشر کوکر۔ لو جی، وہ میں ایوارڈ لا کے میں نے ڈرائنگ روم میں رکھ دیا گھر میں۔ اب میرے دوست وغیرہ آ رہے ہیں، میں نے کہا مجھے ایوارڈ مل گیا، ایوارڈ ملا تو میں اخبار میں پڑھا، میں نے کہا دکھاؤ آئے، کہنے کہ یہ تو پریشر کوکر ہے۔ میں نے کہا ایوارڈ ہے یہ، یار ایسے کیسے ایوارڈ، یار ایوارڈ لینا ہے تو کوئی گریجویٹ لوگوں کوئی نگار ایوارڈ لوگوں کوئی پریزیڈنٹ ایوارڈ۔ اب میں نیا آیا تھا، پھر وہ اسی طرح مجھے ڈیل کر، میں نے کہا وہ چلے گئے۔ میں نے کہا گریجویٹ ایوارڈ، نگار ایوارڈ، پریزیڈنٹ ایوارڈ، یار وہ کہاں ملیں گے مجھے، وہ تو بڑے بڑے سٹارز کو ملتے ہیں یہ۔ بٹ وہ آپ نے ایک بات کی تھی محنتی، اور جو آپ نے مجھے دیا تھا اینڈ واز آنر فار می کہ محنت کی، تو پھر الحمدللہ میرے پاس بے شمار گریجویٹ ایوارڈ بھی ہیں، زبردست، کیا 8-9 بات ہے، نگار ایوارڈز ہیں میرے پاس، 2 میرے پاس پریزیڈنٹ ایوارڈ ہیں، زبردست۔ ایک صدر زرداری صاحب نے دیا ہے، ایک صدر عارف علوی صاحب جب تھے، وہ زرداری صاحب تو خیر اب بھی ہیں، اور ایک میں نے کام جو کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب امریکہ میں، 14 اگست کے حوالے سے جو وہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں 14 اگست کے حوالے سے، تو آپس میں بڑی لڑائیاں اختلافات، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ایک ڈیمیجنگ کلچر تھا۔ میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، ایک مجھے کہا جی ایک گروپ پاکستانی مجھے کہ آپ 14 کو ہمارے پاس ہیں، ایک پاکستانی گروپ کہ آپ ہمارے 15 کو ہیں۔ میں نے کہا کتنے گروپ ہیں آپ لوگ؟ بہرحال کٹ انٹو شارٹ میں نے سب کو اکٹھا کیا، میں نے ایک کرو، وہ میں نے کیا، پھر ان کو اکٹھا کیا، میں نے کہا ایک سیلیبریشن کرو جس میں بھرپور شرکت کرو تاکہ پتہ لگے کہ ہم ایک ہیں پاکستانی۔ مان گئے میری بات، ان کی مہربانی۔ کیلیفورنیا کے میئر وہاں آئے ہوئے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے پاکستانیوں کو کہ لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، آٹوگراف۔ انہوں نے پوچھا who this guy؟ انہوں نے کہا یہ سیلیبریٹی فرام پاکستان، از مووی آرٹس۔ اوکے، یو مسٹ ایکنالج ہم۔ انہوں نے 4-5 دن کے بعد ایک تقریب رکھی میرے لیے، کیلیفورنیا کے میئر مسٹر باکا ان کا نام تھا،
انہوں نے مجھے پھر وہ ایوارڈز وغیرہ دیے ایکسلنٹ ایکسلنٹ. کیا بات. اور انہوں نے Impressive. مجھے کہا کہ آپ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے جو پاکستانی کمیونٹی کو آپ نے اکٹھا کیا. بے شک بالکل انہوں نے مجھے اکنالج کیا. تو مطلب ایوارڈ کا جو لیول تھا وہ الحمدللہ وہاں تک. بالکل صحیح. یہ اللہ کا شکر ہے. تو اس کے پیچھے صرف میری محنت تھی. پریشر کوکر سے پریزیڈنٹ ایوارڈ تک. واقعی سر. لیکن سر دیکھیے، خالی ایوارڈ تک بات نہیں جاتی. پورے ایشیا میں میرے خیال سے اگر ہم پاکستان انڈسٹری کو بھی لے لیں, پورے پاکستان اور باقی بھی بڑے صغیر کی بات کرتے ہیں, آپ ایک واحد ایکٹر ہیں جن کا مجسمہ بابرا شریف جو ہے ایکٹریس, ان کے ساتھ چائنا میں لگا اور کافی عرصہ کافی سال لگا رہا. اس حوالے سے آپ کو کیسا لگتا تھا جب آپ کو معلوم ہوا کہ چائنا نے لگایا ہے اور آپ کی وہ مووی جب کافی سال باہر مطلب سر چائنا میں جو کہنا چاہ رہی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں, اور خواتین حضرات آپ کو بھی تھوڑا سا بتائیں ہم, کہ جو پہلی فلم ناموری جس سے ملی ہے وہ شکوہ نہیں تھی, وہ شباب کرانوی صاحب کی میرا نام ہے محبت تھی. جی جی اس میں کمال بات میرا کیا نام تھی, محمد. میں اپنی جنریشن کے لیے آپ کو بتاؤں, کمال بات یہ تھی کہ ہیرو کی عمر تھی 21 سال اور ہیروئن کی عمر تھی 20.5 سال. تو وہ واقعی وہ لگتے تھے کہ وہ اس ایج کو بلونگ کرتے ہیں. میں غلط بات نہیں کر رہا, آپ کے زمانے میں جو ہیرو تھے وہ سارے میری عمر کے ہوتے تھے, تو کالج اسٹوڈنٹ لگتے نہیں تھے سر. صحیح. اور یہ جو تھا یہ ایک انتہائی اولین محبت کی داستان تھی جس میں حامد ہیرو کا نام تھا اور حامد روشنی ہیروئن کا نام تھا. جی بابرا جی کو یاد نہیں کہ ان کا نام ہیروئن تھا, روشنی تھا ان کا نام, یاد کیجیے آپ. نوشی. جی بابرا کا نام تھا کیریکٹر کا نوشی. نوشی تھا, مگر اس کا پیٹ نیم اس میں روشنی بھی لکھا گیا تھا 2-3 دفعہ. میں نے اس لیے کہا کہ نوشی پیار کے تھا. لمحوں میں آپ کو ان کو روشنی کہنا چاہیے تھا نوشی کی بجائے. مگر حامد تمہیں تو کئی چیزیں بھول گئی ہیں واقعی, سمجھا کہ اسکرپٹ کرنے کے بعد بھول گئے تم باہر. تو حضور والا تو وہ وقت ایسا تھا کہ 20 سال اور 21 سال کا ہیرو, میں غلط تو نہیں کہہ رہا بالکل آپ کو. اچھا جی خیر, وہ فلم جو ہے جب یہاں پہ لگی ہے, کمال ایک خاص قسم کی کامیابی ہوئی لیکن بہت زیادہ نہیں ہوئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں, میں ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں, انہوں نے چائنا میں اس کو ریلیز کرنا چاہا, اور چائنا کے جن صوبوں میں ریلیز کرنا چاہا وہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ اوگر ہے. یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. اس کو اوگر میں ڈب کیا گیا. اوگر ایک ڈائلیکٹ ہے جس میں بولا جاتا ہے. حضور والا جب وہ فلم وہاں پہ لگی تو اس بات کو تقریباً کئی سال ہو گئے تھے فرام دا انیشیل ریلیز. پہلی ریلیز ہوئی ہے 1975 میں, یہ جا کے 90s کے قریب جا کے دوبارہ چائنا میں لگائی گئی, اور وہاں پہ پھر 18 سال تک یہ فلم لگی رہی, پورے 18 سال تک. اور اس زمانے میں فلم کے ہیرو اور ہیروئن کا جو پوسٹر پہ تصویر تھی اس پہ بیس کر کے چائنیز نے ایک مجسمہ بنایا تیار جو کہ کیا. ان کا ایک سینما تھا جس کا نام تھا جیامین, XIAMEN. اس کے باہر ایک چوک پہ وہ لگا ہوتا تھا. میں نے چونکہ کئی سال اس کو وہاں دیکھا اور اب وہ اتار لیا گیا کیونکہ ایکسپینشن ہو گئی ہے, مگر اٹس اے گریٹ آنر, اٹس اے گریٹ بالکل آنر. سر, بالکل. مگر سر اصل آنر آپ نے پتہ کیا دیا, آپ نے ہیرو کی عمر جو ہے وہ BA کے اندر 55 سال سے واپس 21 سال تک لے آئے تھے. واقعتاً آفریدی صاحب آپ تو جانتے ہوں گے کہ ہمارے بہت سے اداکار تقریباً 55-56 سال کے ہوتے تھے, اور فلم کے پہلے سین میں سلائی مشین پہ بیٹھی ہوئی ماں کے پاس آتے تھے, امی میں BA میں پاس ہو گیا. یہ ہوتا تھا. بہت ہوتا تھا سر, بالکل. اور کیا, اور پھر پتہ چلتا تھا کہ رستے میں ہمسایوں میں ایک لڑکی بھی رہتی ہے جو لڑکی تو نہیں کہلا سکتی, مگر کیا کیجیے وہ ہیروئن ہوتی تھی. آپ کی طرف سر میں آتا ہوں, آپ سے کچھ عرصہ پہلے میری بات بھی ہوئی تھی فون پہ. جی بالکل سر دیکھیں مجھے کوئی چیز بھولتی نہیں ہے, آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن مجھے آپ کی سلجھی ہوئی گفتگو اور جو آسانی آپ نے میرے لیے فرمائی تھی مجھے آج تک یاد ہے. وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے جو احسان مند نہیں ہوتے, بھول جاتے ہیں. حضور والا یہ فرمائیے, آپ سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ کتاب آپ نے لکھی ہے, جی. بزمی صاحب تقسیم کے وقت پاکستان نہیں آئے,